آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا ہم کب تک ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک گناہوں کے اندر ڈوبے رہیں گے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے تب تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسی ٹائٹ کر دیتا ہے، ڈوری ٹائٹ کر دیتا ہے، پھر کوئی یار نہیں ہوتا، کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی احباب نہیں ہوتے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو ناراض مت کرو۔ اس نے سب کچھ دیا، جو کچھ اپنے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بازو کی قوت سے ہم نے کمایا ہے، یہ فضول بات ہے۔ اگر مال بازو کی قوت سے ملتا تو پھر ہر انسان مالدار ہوتا۔ محنت کون نہیں کرتا؟ محنت سب کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں نوازتا ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اس کو ناراض مت کرو، اس کے غضب کو دعوت مت دو۔ کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ آج ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ ہم نے آج سے پہلے جو کچھ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے تو انسان پہ تنگ دستی ڈالتا ہے، انسان کو بلاؤں میں گرفتار کر دیتا ہے، انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، انسان کو کسی کام کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، آخرکار پھر بلا میں گرفتار ہوا۔ اب جب وہ بلا میں گرفتار ہوا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے کہا، حضرت اب وہ پھر بیمار ہو گیا ہے، اور اتنا بیمار ہوا ہے اب اس کے بچنے کے چانسز ختم ہو گئے، یعنی اب وہ مر جائے گا۔ اللہ کے ولی کتنے خلیق اور با اخلاق تھے، اس نے ٹکا سا جواب دیا، اس نے بے ادبی کی آپ کی شان میں، اس کے باوجود بھی حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، چلو ایک مسلمان ہے، اگر اس کی موت کا وقت قریب ہے تو ہمیں اس کے گھر چلنا چاہیے اور اس کو کچھ ہمت اور حوصلے کی بات کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، جب دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا، مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، وہ بے چین اور بے قرار تھا۔ اللہ کے ولی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے جوان کیا حال ہے؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں توبہ کرتا رہا، توبہ توڑتا رہا اور ہمیشہ گناہ پہ دلیر ہوتا رہا۔ اب میں ایسی بلا میں گرفتار ہوں کہ اب میرا کوئی مونس و غمگسار نہیں، میرا کوئی غمخوار نہیں، میں بلا کے اندر ڈوبا ہوا ہوں۔ امام حسن بصری نے کہا، اللہ کے بندے کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا، ایک بار پھر توبہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے پھر معاف کرے گا۔ اس نے جیسے ہی کہا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو گھر کے کونے سے آواز آئی، اے بندے بس کر، تو دھوکے باز اور مکار ہے۔ جب تو نے توبہ کی ہم نے تیری توبہ کو قبول کیا، لیکن تو نے دھوکہ کیا، مکر کیا، اور تو توبہ کر کے ہمیشہ توبہ کو توڑتا رہا۔ امام حسن بصری نے، سب لوگوں نے جب گھر کے کونے سے یہ آواز سنی تو امام حسن بصری نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو چلو اٹھو، اب اس کا قصہ تمام ہو گیا، اب اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ نہیں سنتے کہ گھر کے کونے سے آواز آئی کہ بندے بس کر، تو دھوکے باز ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو دھوکے باز ہے، تجھے بخشا نہیں جائے گا۔ امام حسن بصری نے کہا، اتنا سننے کے بعد اب یہاں بیٹھ کر فائدہ کیا ہے؟ روتے ہوئے امام حسن بصری اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، امام حسن بصری اپنے گھر کی طرف گئے، اس کی ماں، بوڑھی ماں بھی رونے لگی، وہ بھی رونے لگا۔ اب کیا؟ اب تو آواز آئی قدرت کی طرف سے، غیبی آواز کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ مگر قربان اس جوان نے کہا اپنی ماں سے، امی حسن بصری تو چلے گئے، غیبی آواز بھی آ گئی کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا،
لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ بڑا ستار و غفار ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ اے میری ماں ایک کام کر، تو میری ماں ہے، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میرے گلے میں رسی ڈال، میرے گلے میں رسی ڈال، اور مجھے گھر کے چاروں کونے میں گھسیٹ، اور میرے چہرے کو دھول لگا کر اس پہ پیر رکھ کر کے کہنا یہ اس کی سزا ہے جس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے اور گناہ کی ہے، اور کہنا کہ اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مولا تو وہ ہے جس نے 50 سال کے بعد بچھڑے ہوئے یوسف کو اپنے باپ حضرت یعقوب سے ملایا، اللہ تو وہ ہے جس نے ایوب کی بیماری کو دور کر کے از سر نو تو نے اسے زندگی عطا فرمائی، اللہ تو وہ ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی عطا کی، سانس دینے کا موقع دیا، اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ بس اس کا چہرہ ماں نے جو ہے وہ گھسیٹا، خاک میں ڈالا، اور اس کے چہرے پہ پیر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا اگرچہ گناہگار، سیاکار، بدکار ہے، لیکن آج وہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہے، تیری طرف سے آواز بھی آ چکی ہے کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن مولا تو وہ ہے کہ جس نے 50 سال کے بعد بچھڑے ہوئے یوسف کو اپنے باپ یعقوب سے ملایا، اللہ تو وہ ہے جس نے ایوب کی بیماری دور کر کے اثر نو سے زندگی عطا کی، تو وہ ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، مولا اگر تو میرے اس بچے کو بخش دے گا تو تیرا نقصان اس میں کیا ہے؟ یہ کہہ کر ماں بھی رونے لگی اور وہ جوان بھی رونے لگا، غیب سے آواز آئی، جا ہم نے تیرے بیٹے کو بخش دیا۔ اور یہ آواز صرف گھر میں نہیں آئی بلکہ حضرت سیدنا امام حسن بصری کے کانوں تک بھی پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کو معاف فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو بس بخشش کا بہانہ چاہیے، اللہ کی رحمتیں بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، اور یہ جو آج کی رات ہے، آج کی رات تو خاص بخشش کی رات ہے، آج کی رات تو خاص مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک رجب کی پہلی رات، دوسری شب برات، تیسری شب قدر، چوتھی عرفہ کی شب، یعنی حاجی جس دن حج کے میدان میں ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے عرفہ کی شب، اور 5ویں عید الفطر کی شب۔ یہ 5 راتوں میں اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور شب برات کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کو جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن میری گزارش یہی ہے کہ ہم کبھی ایسی بھی توبہ کریں کہ اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو، اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں 5 وقتہ نماز ہو، ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد پھر چہرے سے داڑیاں نکال کے گٹروں میں نہ پھینکے، ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد ہم جھوٹ کو ترک کر دیں، ایسی توبہ ہو اس توبہ کے بعد پھر ہم کسی پہ ظلم کرنا بند کر دیں، کسی پہ زیادتی کرنا بند کر دیں۔ اگر ہم نے ایسی توبہ کر لی انشاءاللہ اپنی دنیا بھی سنور جائے گی اور اپنی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم کب تک جئیں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے، اس لیے قبر کی تیاری کریں، حشر کی تیاری کریں، میدان محشر کی تیاری کریں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی تیاری کریں۔ کب تک اللہ سے دور دور رہو گے؟ مرنے کے بعد تو اللہ کی طرف پلٹنا ہی ہے، تو کل مر کے پلٹیں گے تو پچھتائیں گے، آج جیتے جی ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ ایک بزرگ اکثر قوم سے فرماتے تھے، اے لوگوں اللہ سے صلح
सुलह कर लो, ऐ लोगो अल्लाह से सुलह कर लो, ऐ लोगो अल्लाह से सुलह कर लो। और जब कब्रिस्तान जाते थे तो कब्र वालों के मुतालिक कहते थे ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले। किसी ने कहा हजरत आपकी बोली बदल क्यों जाती है? बुजुर्ग फरमाते हैं जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह उसको माफ करने के लिए तैयार होता है, मगर बंदा अल्लाह से माफी नहीं मांगता। और जब वो मरकर अजाब में गिरफ्तार हो जाता है अब वो माफी मांगता है, लेकिन अल्लाह उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद कर देता है। मौत की आखिरी हिचकी तौबा का दरवाजा बंद कर देती है। इससे पहले कि मौत की आखिरी हिचकी आए और हम पे तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। और जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस पाक में आता है जब कोई जवान तौबा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है नूर की किंदील जलाओ। जब वो नूर की किंदील जलाते हैं तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं ये नूर की किंदील क्यों जली है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं आज एक जवान ने तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट गया है, उसकी खुशी में ये नूर की किंदील रोशन की गई है। तो हम अल्लाह ने हमें ताकत दी, जवानी दी, आए हम सब अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें।